اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کو دار العمل بنایا ہے اور آخرت کو دار الحساب قرار دیا ہے، لہذا انسان جب تک زندہ ہے اس کا نام اعمال کھلا ہے، نیکیاں درج ہو رہی ہیں، جیسے اسے موت آتی ہے اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار ختمی مرتبت رحمت للعالمین نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام اعمال جو ہے وہ کھلا رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا علم ينتفع بہ، پہلا وہ شخص جو علم کی کوئی نشانی چھوڑ جائے، کوئی کتاب لکھ کر جائے، وہ کتاب جو ہے اس کے اور جہنم کے درمیان جو ہے وہ حجاب اور رکاوٹ بن جائے گی۔ اور اسی طرح کوئی لائبریری قائم کر جائے، اسی طرح کسی بچے کو پڑھا جائے اور وہ بچہ جو ہے لوگوں کو نماز سکھائے، قرآن پڑھائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، تو ایسا کام کرنے والے کا نام اعمال جو ہے وہ کھلا رہتا ہے اور نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ اس سلسلے میں کثیر روایات بھی ہیں، من سن سنتا حسنہ فلہ اجرھا و اجر من عمل بہا، جو کسی اچھی چیز کی ابتدا رکھ جائے، کوئی مدرسہ بنوا جائے، کوئی مسجد بنوا جائے، تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی تو اس کا نام اعمال کھلا رہے گا، بنیاد رکھنے والوں کے لیے نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ یہ علم کے حوالے سے۔ اور دوسرا شخص جس کا نام اعمال اس کے مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، وہ شخص ہے صدقۃ تجری لہ، کہ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ کوئی کنواں کھدوا گیا، کوئی نل کے پانی کے لگوا گیا، کوئی مسافر خانے بنوا گیا، صدقہ جاریہ۔ یہ مدارس بھی صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، مساجد بھی صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام کر جائے، فلاحی تنظیمیں اس طریقے سے کوئی اچھے کام کر کے جائے جس کے اثرات باقی رہیں، تو اس کا نام اعمال جو ہے وہ کھلا رہتا ہے اور نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ سعد ایک صحابی ہے پاک پیغمبر کا، اس کی والدہ بیمار تھی، لیکن پیغمبر نے جہاد کے فضائل بیان کیے اور دوسرے دن جہاد پہ جانا تھا، وہ چلا تو گیا لیکن جب واپس آیا تو اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ مریض تھی، وہ میرے پیچھے فوت ہو گئی ہے، مجھے بہت صدمہ ہوا، میرے پاس کچھ رقم ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ قرار دوں، تو کیسے ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کی بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا جس راستے پہ ہم نے سفر کیا اس پہ پانی نہیں تھا، لہذا تھوڑے فاصلے پہ اگر آپ کنویں کھدوا دیں اور پانی کا انتظام کر دیں تو آپ کی والدہ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اس کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ لہذا اس نے اسی راستے پر تھوڑے فاصلے پر کنویں پانی کا انتظام کر دیا، ڈول رسی جو ہے ان کنویں پہ رکھ دی اور وہ کنویں مشہور ہو گئے۔ بئر ام سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بنوائے گئے، کھدوائے گئے کنویں، تو پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس کی والدہ کا نام اعمال کھلا رہے گا، نیکیاں، اور خود سعد کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ 2 اور تیسرا، پہلا جو تھا وہ علم چھوڑ جائے، دوسرا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، تیسرا ولدن صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ جائے اس دنیا میں، تربیت کی ہے اچھی اولاد کی، ان کو نمازی بنایا، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کا سلوک، ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کے اعمال وہ اولاد کرتی رہے گی، تو والدین جو ایسی اولاد چھوڑ گئے ہیں ان کا نام اعمال کھلا رہے گا اور ان کو ثواب ملتا رہے گا۔
حتیٰ اس حد تک بھی روایات ہیں کہ اگر والد کو عذاب ہو رہا ہو اور اچھی اولاد چھوڑ جائے تو اس کی وجہ سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، فرمایا جلدی جلدی گزر چلو، ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ جب پھر سفر سے واپس اسی قبرستان سے گزرے، فرمایا اب جلدی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عذاب ٹل گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ہم جا رہے تھے یہاں پر ایک آدمی کو دفن کیا گیا تھا، گنہگار تھا، اس کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، لیکن اسی دوران ایک اولاد میں سے ایک بیٹا چھوڑ گیا، لہٰذا اس مرحوم کی زوجہ اپنے بچے کو لے کر ایک دینی مدرسے میں گئی ہے اور ان سے کہا ہے کہ اسے علم پڑھائیں۔ تو وہاں کے عالم دین نے اس بچے سے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے جیسے بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ اس آدمی کی قبر سے عذاب اٹھا لو، اس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے۔